پاک کی آن ہے، تو رسول پاک کی آن ہے۔ الحمد لولدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ مبارک میں آپ حضرات نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ کی ابتدائی باتیں سماعت فرمائی۔ آج ہم اپنے اس عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل اور مزید آگے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرحمن لاہور پہنچے اور ایک روایت کے مطابق 40 روزہ قیام داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر انوار پر کیا، اور دوسری روایت کے مطابق 2 ماہ یعنی 60 دن قیام آپ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ وہاں سے دہلی کی طرف رخت سفر باندھا، اور دہلی سے آپ نے اشاعت اسلام کا کام جو ہے اس کا آغاز کرنا تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب دہلی میں پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ 2-4 افراد ہوں گے، لیکن تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، جس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ کے فضل سے دہلی کے اندر اب اسلام کے ماننے والوں کی کثرت ہونے لگی، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی اس وقت زیادہ صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے والے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی ذات ببرکت ہے۔ یہاں تک کہ ہندو حضرات آپ سے تھوڑے پریشان ہو گئے، تو پھر وہ اس ارادے سے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کے پاس آتے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے اخلاق اور صبر کو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہوتے، اور آنے والوں میں سے اکثر افراد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے دست مبارک پر بیعت کر لیتے اور اسلام کو قبول کر لیتے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ یہ آپ کے دہلی کے اندر جانشین ہے، اور یاد رکھیے گا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو خلیفہ ہے وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے دادا پیر جو ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت الرحمن کے متعلق کتابوں کے اندر درج ہے کہ آپ جو ہے بچپن ہی سے رب نے آپ کو ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے
اس بات کو پیش کیا ہے کہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب اپنی ماں کی پیٹ میں رہے تو آپ کی والدہ ماجدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور وہ 14 پاروں کی بار بار تکرار کرتی۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ وہ قرآن کو سماعت فرماتے، اور جب 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزر جانے کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی اور ہوش سنبھالا تو اس وقت جو ہے آپ کے گھر والوں نے ایک استاد کو مقرر کیا، قاضی حمید الدین۔ اس استاد نے جب آپ کو سبق پڑھایا تو کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ صاحب اب الحمدللہ یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ رہے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آپ کے استاد گرامی ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں اور تم 15ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھتے ہو۔ اس سے قبل جو 14 پارے ہیں اس کی تلاوت اور اس کو کون پڑھے گا؟ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے 14 پارے مجھے یاد ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے، جب پوچھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کو 14 پارے کیسے یاد ہو گئے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ 14 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، میں نے وہ تلاوت والے پارے کثرت سے سنے، اللہ کے فضل سے ماں کے پیٹ میں ہی مجھے 14 پارے یاد ہو گئے تھے۔ یہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا مقام ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہو گئی، اور وہ بات کیا ہے؟ آپ مادر زاد ولی تھے۔ ظاہر بات ہے کوئی مادر زاد ولی ہوتا ہے اور کسی کو ولایت 10 برس کی عمر میں، 15 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، 40 برس کی عمر میں، 50 برس کی عمر میں، 60 برس کی عمر میں رب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی مشیت ہے، رب کے ارادے ہیں، اور لوگ عبادت کرتے ہیں، رب کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام ایک منصب پر جب فائد ہو جاتے ہیں تو رب جلیل جو ہے اب جو ہے ولایت کے مقام پر متمکن فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہے، ان کے متعلق کتابیں اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے آپ مادر زاد ولی تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو فرمایا اب آپ نے دہلی کو سنبھالنا ہے، میں اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے ہندوستان کے اندر مجھے اسلام کا ڈنکا بجانا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اب دہلی سے پہنچے اجمیر کا انتخاب کیا، جبکہ اجمیر میں اسلام کی اشاعت کرنا یہ بہت مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ یہ اجمیر میں رہتے تھے، اور یہ سمجھے کہ وہاں پورے اجمیر میں غالباً ایک بھی مسجد نہیں تھی، سارا اجمیر ہندوؤں سے بھرا تھا۔ یہ وہ حضرات جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اجمیر اس سے بھرا ہوا ہے، اور وہاں تبلیغ کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے دہلی کے بعد جس مقام کا انتخاب فرمایا وہ اجمیر ہے۔ جب اجمیر میں پہنچے تو تالاب ہے اجمیر کا، بڑا تالاب، اور اسی تالاب سے اجمیر کے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے، پانی وہیں سے سب کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تالاب کا پانی بند کر دیا جائے تو پھر اجمیر میں پانی نہیں ملے گا، اجمیر والے پیاس سے بلک جائیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز جو ہے اب اس تالاب کے قریب آئے جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے انا ساگر کے قریب آ گئے، اور وہاں آپ نے بیٹھک بنا لی، اور اتفاق یہ تھا کہ جو بیٹھک آپ نے منتخب کی تھی وہ مقام تھا ہندوستان کا جو راجہ ہے پرتھورا، اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کا مقام تھا،
ख्वाजा साहब ने उसी मकाम को बैठक बना लिया। शाम का वक्त हुआ, चरवाए ऊँटों को लेकर आ गए और कहा बाबा जी आप इस मकाम को छोड़ दें, यहाँ राजा के ऊँट बैठा करते हैं, आप किसी और मकाम पर अपनी बैठक बना लें। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने फरमाया इतना जगह है, इतना मकाम खाली है, आप किसी और जगह पर अपने ऊँटों को बिठा दें। लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला और फोर्स किया। ख्वाजा साहब अब वहां से खड़े हो गए उस मकाम से, और खड़े होने के बाद आपने इरशाद फरमाया अपने ऊँटों को बिठा दो ताकि बैठे रह जाएं, बैठते ही रह जाएं। अब शाम के वक्त चरवाहों ने अपने ऊँटों को बिठा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर तालाब का जो दूसरा किनारा था, आपने वहां बैठक बना ली। आप उस मकाम पर बैठ गए। अब ऊँट शाम के वक्त बैठ तो गए, सुबह के वक्त चरवाए आ गए और कहने लगे कि चलो अब ऊँटों को उठाते हैं और जंगलों की तरफ ले जाते हैं। जब ऊँट को उठाने लगे, बड़ी कोशिश की, बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, डंडे बरसाए, उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट अपनी जगह से खड़े नहीं हो रहे। सब परेशान हो गए। क्या बात है कि जब ऊँट को हम उठाते हैं आमतौर पर खड़े हो जाते हैं, आज ऊँट खड़े नहीं हो रहे। अब एक शख्स ने कहा लगता वो जो बाबा जी था, उस बाबा जी के कहने की बिना पर ये ऊँट खड़े नहीं हो रहे। तो अब लोग गए बाबा के पास, यानी हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान के पास गए। कहा हजरत आप कुछ कीजिए, हमारे ऊँट खड़े नहीं हो रहे। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने फरमाया उठाओ, तुमने मुझे उठा लिया था। चरवाहों ने माफी मांगी। कहा हजरत गलती हो गई, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें आदर है इस मकाम पर राजा के ऊँटों को बिठाने का, इसलिए बअम्र मजबूरी हमने इस जगह से आपको खड़ा कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने फरमाया चलो अब ऊँट खड़े हो जाएंगे। अपने ऊँटों को फरमाया ए ऊँटो, जिसके हुक्म से बैठ गए थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाओ। ख्वाजा साहब ने जैसे फरमाया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ऊँट अपनी जगह से खड़े हो गए। अब ऊँट जो है अपने इस मकाम से खड़े हो गए, लेकिन तालाब का दूसरे हिस्से पर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी बैठक बना ली थी और उस मकाम पर ख्वाजा साहब बैठे हुए अब तबलीग कर रहे। सिलसिला बढ़ता गया, एक ने इस्लाम कबूल किया, दूसरे ने कबूल किया, 4 हो गए, 5 हो गए, अब वो तादाद सैकड़ों में हो गई और लोग मोहब्बत करने वाले बतौर नजराना जानवर पेश करते, उसी मकाम पर जानवर काटे जाते और लंगर का एहतमाम भी होता। लंगर भी चल रहा है। गोया अना सागर तालाब का जो किनारा है उसका एक जानिब जो है ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना बन गया है। और जब मैं गफीर नजर आ रहा है, ये बात पहुंची राजा के पास, पतौरा के पास। उसने कहा इस दुर्वेश को यहां से खड़ा करो। ख्वाजा साहब को सिपाहियों ने कहा हमारे राजा का हुक्म है, आप इस जगह से खड़े हो जाएं, इस मकाम को छोड़ दे। ख्वाजा गरीब नवाज ने मना फरमाया, पहले वहां से उठा दिया, अब जब हमने यहां बैठक की तो अब तुम हमें यहां से भी उठा रहे हो, तो हर जगह पर तुम हमें उठा दिया करते हो और बैठने नहीं देते, हम खड़े नहीं हो रहे। अब उन्होंने प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को फरमाया लोटा उठा लो और एक वजीफा देता हूं, वजीफा पढ़ के तालाब में लोटा डाल देना और फिर लोटा लेकर आ जाना। अब वो मुरीद खास तालाब के किनारे पहुंचता है। ख्वाजा साहब ने जो वजीफा बताया उस वजीफे को पढ़ता है, लोटे को पानी में डाला, अना सागर का मुकम्मल पानी उस लोटे के अंदर आ गया, सारा तालाब खुश हो गया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जाहिर बात है जब आंखों से देखा तो ऐनुल यकीन होता है, और जब ऐनुल यकीन हो जाए तो फिर उस पर इंसान ईमान रखा करता है। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, क्या हुआ, सारा तालाब सुखरने लगा, सिमटने लगा और लोटे के अंदर सारा पानी जमा हो गया। अब आप कहेंगे अकल इस बात को कबूल नहीं करती। जाहिर बात है तालाब का पानी तो कसीर है, उसकी मिकदार तो बहुत है, लोटा होता है छोटा, पानी कैसे आएगा। लेकिन याद रखिएगा जब अकल कबूल ना करे और अल्लाह के नेक बंदे के आग से सादिर हो जाए, उसी को तो करामत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान की एक अजीम करामत थी। और इस करामत को देखकर भी
بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب اس کے بعد لوگ پریشان ہو گئے، سب کہنے لگے حضرت بابا جی پانی اجمیر کا جو پانی ہے وہ تو آپ نے بند کر دیا، اب تالاب سے جو گھروں میں علاقوں گلیوں میں جو پانی جایا کرتا تھا اب پانی کیسے جائے گا؟ تالاب کا پانی تو ختم ہو چکا، آپ کچھ کیجئے۔ اور یہ تو ظاہری بات ہے غلط ہے، لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی کا اہتمام کہاں سے کیا جائے؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے اسی مرید خاص کو فرمایا وہی لوٹا لے جا، جس مقام سے پانی کو بھرا تھا نا اسی مقام پر انڈیل دو۔ مرید گیا انڈیلتا ہے، جیسے انڈیلا تالاب پھر بہنے لگ گیا، تالاب جو ہے پھر بہنے لگا۔ اب جب تالاب خشک ہوا تو اس وقت بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، جب تالاب پھر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا تو اس کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ایک ہجوم ہو گیا، کثرت ہو گئی اسلام قبول کرنے والوں کی۔ راجہ پرتورا جو ہے اب پریشان ہو گیا، اسے اس بات کی گھبراہٹ لاحق ہو گئی کہ اگر یہ درویش کام کرتا رہا اور لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو پھر میری حکومت کیسے چلے گی؟ لوگ تو سب اسی کی گرویدہ ہو رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور ایک ایک نہیں ہو رہے، کبھی 10 آ رہے، کبھی 20 آ رہے، کبھی 50 آ رہے، اور الحمدللہ خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اب راجہ پریشان ہوا، راجہ اور پریشر ڈالتا ہے آپ اجمیر کو چھوڑ کر چلے جائیں، اجمیر آپ چھوڑ دیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں اجمیر کو نہیں چھوڑوں گا، یہیں بیٹھ کر دین کی خدمت کروں گا۔ اب مجھے بتائیں جو ہندوستان کا راجہ ہو، جس کے پاس عسکری طاقت ہو، اس کے مقابلے میں کھڑا کون ہو گیا؟ ایک ایسا درویش جو چٹائی پر بیٹھتا ہے، اور دیکھا جائے تو دائیں بائیں آگے پیچھے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی طاقت ہے، اور اگر وہ راجہ چاہے تو بظاہر جھٹکے میں صفایا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ نے سنا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اب حفاظت جو ہے خواجہ صاحب کی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا یہاں دین کی خدمت کے لیے بھیجنے والے کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے، اس لیے کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے تو میرے آقا نے خواب میں فرمایا تھا اے غریب نواز جاؤ ہندوستان میں جا کر دین کا ڈنکا بجا دو، محمد عربی کے پرچم کو بلند کر دو۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز دین کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں۔ جب سلسلہ بڑھتا گیا وہاں فورس اور طاقت کا استعمال اب شروع ہونے والا تھا، راجہ نے کیا کیا؟ راجہ یہ سمجھا کہ یہ بابا جو ہے یہ جادو دکھاتا ہے، تو اب ظاہر بات آپ نے سنا ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور ہمارے یہاں گرمی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ گرمی کو گرمی کاٹتی ہے، تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا اپنے گمان کے مطابق یہ بابا جو ہے یہ جادو دکھاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کر دو تو اس کی جادو کی کہانی جو ہے وہ مدھم اور ختم ہو جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے پاس راجہ کی جانب سے اب جادوگروں کی کثرت ہے، کثیر جادوگر آ گئے، چیلنج کرنے لگے کہ اے بابا اگر تو جادوگر ہے تو تم سے بڑے جادوگر ہم ہیں، ہم ہندوستانی جادوگر ہیں اور ہمارا نام دنیا میں مشہور ہے۔ اب خواجہ صاحب نے فرمایا جو کرتب دکھا رہے دکھاؤ، جو سودا بازی کرنی ہے کرتے رہو۔ انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، منتر پڑھے، خواجہ صاحب نے سارے منتر کو توڑ دیا۔ جب سارے منتر ٹوٹ گئے تو وہ جو جادوگر آئے تھے ان میں کثیر نے، اگرچہ سب نہیں تھے لیکن اکثر نے کیا کیا، وہ اس بات کو سمجھ گئے ہم جو دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، لیکن خواجہ صاحب جو دکھلا رہے ہیں قسم خدا کی یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہی کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ اب جادوگروں کا ایک بہت بڑا ٹولہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ راجہ پتورا اور پریشان ہو گیا، کہا یہ کیا ہو گیا، میرے جادوگر تو اس کے مرید بن گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے، انہوں نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا۔ کہا لگتا یہ چھوٹے جادوگر تھے، اب صف اول کے جو جادوگر ہیں میں ان کی ٹیم تیار کرتا ہوں،
اور جو صف اول کے جادوگر ہے ان کا سربراہ اجے پال تھا، پورے ہندوستان میں اس کا نام تھا، سب سے بڑا جادوگر۔ اور جب اجے پال سامنے آ جائے تو پھر ہندوستان میں کوئی بھی جادوگر اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ سب سے بڑا جادوگر، سب سے زیادہ غالب ہونے والا ہندوستان کے اندر اجے پال تھا۔ اجے پال کی سربراہی میں صف اول کے جادوگر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے پاس آ گئے۔ اجے پال نے اپنے چمچوں چیلوں چپاٹوں کو کہا جاؤ اور دکھاؤ اپنا جادو۔ خواجہ صاحب کے سامنے جادو دکھانے لگے، منتر پڑھنے لگے اور اپنے کرتب دکھانے لگے۔ خواجہ صاحب نے پھر جو کرامت کا ظہور فرمایا، ہوا کیا، ان کے دل کی سیاہی ختم ہو گئی۔ ان میں سے اکثر نے بھی خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا، کچھ رہ گئے لیکن اکثر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں کون آیا؟ اجے پال میدان میں اترا۔ جب میدان میں اترا تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اجمیر کے بڑے بڑے راجا مہاراجا آ گئے کہ اب مقابلہ ہوگا اور اجے پال غالب ہو جائے گا۔ سب کو امید تو اس بات کی تھی کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر اب وہ جو ہے اس درویش کو اور اس بابا کو زیر کر دے گا۔ اب وہ میدان میں آیا۔ جب وہ میدان میں آیا تو اس نے کرتب کیا دکھایا سنیے۔ اس نے پہلے ہی کرتب دکھایا کہ چاروں طرف سانپ آ گئے، سانپوں کی فوج، اور وہ سب کے سب خواجہ صاحب کی طرف بڑھ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ہر طرف چاروں طرف سے۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر ایک جگہ پر کھڑا ہے اور چاروں طرف سے سانپ آ جائے تو پھر اس کے تو پسینے چھوٹ جائیں گے، لیکن بات یہ کہ پسینے چھوٹیں گے ہم جیسوں کے، وہ تو خواجہ غریب نواز ہے علیہ رحمہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کہ چاروں طرف سانپ آ گئے۔ لوگ اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ گئے اب یہ بابا ہار جائے گا، اجے پال جیت جائے گا۔ بڑا شور مچا، بڑے بڑے امیر رئیس اور راجا آ چکے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کیا کیا، ایک دائرہ کھینچا جس کو کہتے ہیں حصار۔ جب حصار کھینچا، سانپ آگے بڑھنے کی کرتے ان کو دھکا لگتا، یعنی آگے بڑھے، جو دائرہ تھا اس دائرے کے قریب ہوتے پھر پیچھے ہو جاتے۔ وہ بار بار منتر پڑھتا اجے پال اور حملہ، اب وہ آگے بڑھتے پھر پیچھے ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرے کے اندر اب کوئی سانپ داخل ہی نہیں ہو رہا۔ تو خواجہ صاحب کیا ہے، بالکل سیف اور محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب خواجہ صاحب نے کیا کیا، خواجہ صاحب نے کوئی وظیفہ پڑھا، وظیفہ پڑھنے کے بعد پھونکا تو وہ سارے سانپ ہی ختم ہو گئے۔ یہ اس کا کرتب و منتر ختم ہو گیا۔ اس کا جو کرتب تھا اور منتر تھا یہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اجے پال اپنا دوسرا کرتب دکھانا چاہتا ہے۔ اب وہ اب یہ کہنے لگا، اجے پال خواجہ غریب نواز ہے، یہ تو ٹیلر تھا، میں تو اب میں اپنے کرتب دکھاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں چلو جو دکھانا ہے دکھا دو، آ جاؤ میدان میں، جو بھی دکھانا ہے۔ وہ میدان میں آیا اور آ کر کہتا ہے بابا ابھی بھی موقع ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ ورنہ زندہ نہیں بچو گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جو تم نے دکھانا ہے دکھا، میں کیا منع کرا، میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہیں جاؤں گا، منع فرما دیا۔ اب اس نے ظاہر بات ہے اس نے اپنے اعتبار سے اتمام حجت کرنا تھا، وہ کر چکا، اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں بابا کو زیر کر دوں گا، اس درویش کو جو ہے اس کو معاذ اللہ ہلاک کر دوں گا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے سامنے کیا کرتا ہے، ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھ گیا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور یہ سمجھے کہ برق رفتاری سے کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا اور جھٹکے سے جاتا۔ سارے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، منظر دیکھ کر سب لوگ داد دے رہے ہیں، دیکھو یہ ہے ہمارا اجے پال، یہ ہمارا اجے پال۔ اور سب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بس اب بابا کی چھٹی ہونے والی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز خاموش رہے، سکتا تاری ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا دیکھنے دو لوگوں کو، اور وہ اپنے طاقت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ وہ اب ہواؤں میں اڑتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، اور بڑی برق رفتاری سے جاتا ہے، جھٹکے میں غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور واہ واہ بھی کہہ رہے ہیں، لوگ داد بھی دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں سے جوتے اتارے، اور وہ لکڑی کے جوتے تھے، اس جوتے کو اتارے، اتارنے کے بعد ہوا میں پھینکا۔ جب ہوا میں پھینکا تو جوتا ہوا میں اڑنے لگا،
اب وہ جادوگر اڑ رہا ہے اجے پال، اور یہاں کون اڑ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز نہیں اڑ رہے ہیں، بلکہ خواجہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو جو کرتا ہے نا وہ چیز تو میرے جوتے بتا دیتے ہیں، میرے جوتے بتا دیتے، لیکن پھر بھی فرق ہے، تو جو کرتا ہے وہ جادو ہے اور میں جو کروں گا یہ کرامت ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب وہ جوتا اوپر گیا، جانے کے بعد اجے پال سے اوپر ہو گیا، اس کے سر پر آ کے پڑی، جیسے سر پر پڑی ہل گیا، پھر دوسری پڑی، پھر ہلا، تیسری پڑی، بار بار جوتے سر پر پڑنے لگے، وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں آ کے گر گیا اور کہنے لگا خواجہ صاحب جو میں دکھا رہا تھا وہ شبد آبادی تھی، لیکن جو آپ دکھا رہے یقین وہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے، خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو وہ مان گیا، یہ سچا آدمی ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس بات پر اعتماد ہو جائے کہ سچا آدمی ہے تو پھر کیا ہونا ہے۔ اجے پال نے اسی وقت کہا بڑے مجمع میں، اور راجہ پرتورا بھی موجود تھا، دیگر بھی بڑے بڑے راجہ موجود تھے، ان سب کی حاضری میں اجے پال نے کہا خواجہ غریب نواز سے، حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ خواجہ صاحب نے اسے مسلمان بنایا، اور جب اسے کلمہ پڑھ لیا تو خواجہ صاحب سے کہنے لگا کہ میں اب آپ کا مرید بھی بننا چاہتا ہوں۔ وہ مرید بھی بن گیا، اور خدا کے شان دیکھیے، ابھی تو اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی عبادتیں کرنی ہے، پھر مقام ولایت پر پہنچنا ہے۔ خواجہ صاحب نے نگاہ ایسی ڈالی کہ وہ مقام ولایت پر بھی فائد ہو گیا، ولی بھی بن گیا، اور خواجہ صاحب نے اس کا نام منتخب کیا عبداللہ، عبداللہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اب خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اس نے بھی بیعت کر لی، اسلام بھی قبول کر لیا، اس کے علاوہ بہت سے جادوگروں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن راجہ اب بہت پریشان ہو گیا، کہا اب کیسے چھٹکارا ملے۔ اب ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا تو پھر آدمی اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اب طاقت کے استعمال پر آ گیا، اس نے فوراً اعلان کر دیا، سپاہیوں کو کہا خواجہ غریب نواز کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں سب علاقوں کا محاصرہ کر لو، اور کسی شخص کو خواجہ صاحب کے پاس جانے مت دینا، اور اگر کوئی زبردستی جائے تو پھر اسے قتل کر دو۔ اب یہ خبر خواجہ صاحب کو بھی پہنچ گئی کہ اب وہ دادا گیری پر آ گیا ہے، اب بدماشیاں کر رہا ہے راجہ پرتورا، اور اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس جو چند مسلمان موجود تھے باقی تو اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور محصور ہو گئے، ان کو خواجہ صاحب نے فرمایا اس راجے کے دن آ گئے ہیں، بس اب تھوڑے دنوں کے اندر اندر یہ مر جائے گا، یہ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی دوران غزنی جو علاقہ ہے، غزنی علاقے کا جو سلطان تھا شہاب الدین غوری، اس نے پہلے بھی ہندوستان پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوا، اس راجہ کے سامنے شکست کھا لی، آر کھا لی۔ اب شہاب الدین غوری کے خواب میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے اور کہا اے شہاب الدین اب ہندوستان پر حملہ کرو، فتح تمہارا مقدر ہے۔ صبح اٹھا، علماء کو بلایا، بلانے کے بعد مشورہ کرنے لگا۔ خواب میں کوئی بزرگ آئے تھے، میں نہیں جانتا کون ہے، اجنبی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، فرسٹ ٹائم دیکھا۔ ایک بزرگ آ کر مجھے بشارت دے رہے کہ اب آپ ہندوستان پر حملہ کریں۔ شہاب الدین غوری کہتا ہے علماء سے جو مجلس مشاورت تھی ان سے مشاورہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جبکہ پہلے بھی میں نے ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن جب پہلے ہندوستان پر حملہ کیا تو میں ناکام ہو گیا، شکست کھا لی، کیا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو پھر ان مشیروں نے کہا، علماء نے کہا کہ تمہیں اس بات کی ہی تو بشارت دی جا رہی ہے کہ اب کی بار جب تم حملہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب شہاب الدین غوری سلطان الغزنی اپنی فوج کو تیار کرتا ہے، مسلمانوں کی فوج تیار ہو گئی، تعداد کتنی؟ 1,20,000، یہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد۔ اور وہاں راجہ پرتورا کو پتا چل گیا کہ پھر شہاب الدین آ رہا ہے، تو راجہ پرتورا جو ہے وہ تو خوش فہمی میں مبتلا تھا، کب پہلے بھی مار کے بگایا تھا ابھی بگا دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا پہلے جب گئے تھے سما کچھ اور تھا، اور اب جو جس ہیبت کے ساتھ شہاب الدین غوری آ رہے ہیں قسم خدا کی اب سما الگ ہے، اب حالت الگ ہے، اب خواجہ صاحب کی کرامت ہے اور ہندوستان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہونا ہے۔ تو شہاب الدین غوری کے مقابلے میں اس نے
راجا پرتورا نے سوچا اب کی بار میں بہت برا ماروں گا کہ کبھی ہمت ہی نہ کرے، 100 سال کے لیے بھول جائیں. تو اس نے فوج تیار کی، اور وہ فوج کتنی؟ 3 لاکھ سے زیادہ. مسلمانوں کی فوج 1,20,000 اور راجا کی فوج 3 لاکھ سے زیادہ ہے. اب مقابلہ شروع ہونا ہے. شہاب الدین غوری کا لشکر اب ہندوستان کی طرف آتا ہے، اور جب مقابلہ ہوا تو خدا کی شان دیکھیے، ہندوؤں کو مولی گاجر کی طرح مسلمانوں نے کاٹ دیا. ہیبت چھا گئی، بڑے بڑے راجاؤں کو مار دیا، اور جو ہندوستان کا بڑا راجا بنا پھرا تھا پرتھورا، اسے بھی قتل کر دیا گیا اور واصل جہنم کر دیا. اور الحمدللہ جس بات کی گواہی خواجہ غریب نواز نے دی تھی، رب کے فضل سے کیا ہوا؟ سلطان شہاب الدین غوری نے کامیابی کو چوم لیا. فتح و نصرت جو ہے شہاب الدین غوری کے قدموں کو چوم لیا، وہ کامیاب ہو گیا. ہندوستان کے کثیر علاقوں پر اب پرچم اسلام لہرانے لگا. لیکن شہاب الدین غوری کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے جس سے مجھے بشارت دی، کیونکہ پہلے تو نہیں دیکھا تھا. شہاب الدین غوری اجمیر میں داخل ہوا، مغرب کا وقت ہوا. مغرب کے وقت اجمیر میں اذانوں کی آوازیں آنے لگی. وہ حیران رہ گیا، اجمیر میں اذانوں کی آواز، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اجمیر میں تو کوئی مسجد ہی نہیں تھی، مسلمان تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. اجمیر میں کہاں سے یہ اذانوں کی آواز آ گئی؟ شہاب الدین غوری نے لوگوں کو پوچھا یہ اذانوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی؟ کہا اجمیر میں ایک درویش ہے جس کی برکت سے مسجدیں بھی قائم ہوئی اور اذانیں ہو رہی ہیں. تو شہاب الدین غوری نے پوچھا وہ کون سی مسجد میں ہوں گے؟ فرمایا یہ فلاں مسجد ہے، وہاں جاؤ، وہاں ملیں گے. مغرب کا وقت تھا، آپ مسجد میں پہنچے تو نماز ہو رہی تھی. شہاب الدین غوری نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی. اور امام کون تھا؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت ہے، وہ امامت فرما رہے تھے. شہاب الدین غوری جو ہے پیچھے اقتدا کر رہا ہے. جب خواجہ صاحب نے سلام پھیر دیا، نماز کمپلیٹ اور مکمل ہو گئی، تو شہاب الدین غوری نے دیکھا امام کون ہے. دیکھا تو پہچان گئے، یہ تو وہی ہے جس نے خواب میں مجھے بشارت دی تھی، یہ تو وہی شخص ہے، یہ وہی چہرہ ہے. آپ ان کے قریب گئے اور خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دستبوسی کی، اور پھر اس کے بعد وہاں اپنا نائب مقرر کیا. اور وہاں سے پھر شہاب الدین غوری جو ہے غزنی چلا گیا، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنا مسکن اور مأویٰ جو ہے وہ اجمیر کو بنایا. اور کتنے عرصے تک بنایا؟ 50 سال. تاریخ نگاروں نے لکھا 50 سال تک آپ اجمیر میں رہے اور دین کا ڈنکا بجایا. اور تاریخ دانوں نے ایک اور بات حیران کن لکھ دی ہے، اور وہ کتابوں میں موجود ہے، اور سیرت کی کتابوں کی گردانی کرے تو یہ بات ملتی ہے کہ ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز ہی کی برکت سے ایک شخص مسلمان نہیں ہوا، لاکھ نہیں ہوئے، بلکہ کتابوں کے اندر موجود ہے 90 لاکھ افراد نے خواجہ غریب نواز کے دستے مبارک پر اسلام کو قبول کر لیا. اور آج ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ملا ہے، ہاں 1947 میں آزاد ہوا، لیکن پاکستان اسلام کے نام پر ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد کے اندر اگر آپ زمانہ بہت زیادہ قدیم میں چلے جائیں تو پھر محمد بن قاسم نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور کچھ زمانہ گزر جائے تو پھر خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں، ان میں سے سارے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر مسلمانوں کے جو آبا اور اجداد ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو قسم خدا کی وہ وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کرنے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آج ہندوستانیوں کو جو اسلام ملا ہے اس میں ایک اکثری طور پر حصہ جو ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کا ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 633 ہجری کی بات ہے، اور 6 رجب المرجب، جب 6 رجب المرجب آیا اور 633 ہجری تھی، خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا. آپ نے پردہ فرما لیا. اور جب خواجہ صاحب کی میت مبارک پڑی تھی، بس آخری بات، میت مبارک تھی تو آپ کی جبین مقدس ماتھے مبارک پر لکھا ہوا آ گیا. کسی نے لکھا نہیں، قلم سے، چوک سے، پین سے، پینسل سے، مارکر سے یا کوئی اور سیاہ سے، کسی نے نہیں لکھا.
بلکہ ماتھے پر اچانک لکھا ہوا آ گیا. لوگوں نے دیکھا یہ کیا لکھا ہوا ہے, تھوڑے قریب جا کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جبین مقدس اور ماتھے اقدس پر یہ لکھا تھا حبیب اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے رب کی بارگاہ سے کہا جا رہا ہے جس کا جسد مبارک پڑا ہے یہ عام شخص نہیں ہے, حبیب اللہ یہ خدا کا محبوب ہے, یہ خدا کا محبوب ہے. مات فی حب اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وصال بھی خدا کی محبت میں ہوا ہے. یہ شان ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی. رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے اے مالک اے پروردگار خواجہ غریب نواز کی برکتیں ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.